السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ. میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. ناظرین، سب سے پہلے بات آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، جنہوں نے بہاولپور میں طلبہ سے بات چیت کی ہے اور اس بات چیت میں اہم گفتگو سامنے آئی ہے اور انہوں نے اپنے عقیدے کے حوالے سے بھی کہا کہ اسلام اور اسراف معاشرتی اقدار کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس کے علاوہ بات ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی کریں گے. ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے مسائل جو کہ مجھے لگتا ہے وقت گزرتے ساتھ مزید کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات، اور یوکرینی صدر کی برطانوی وزیر اعظم سے جو گرم جوشی سے ملاقات ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. مزمل صاحب، سب سے پہلے آرمی چیف صاحب نے طلبہ سے ایک اور ان کے ساتھ طلبہ کے ساتھ نشست تھی اور اوبویسلی کوسچن آنسر سیشن ہوگا، لیکن آنسرز ہمارے سامنے ہیں نہیں. آرمی چیف صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ملک کی ترقی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے عظیم ماؤں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کیے ہیں. اٹ واز اے گڈ ڈسکشن اینڈ میٹنگ ود اسٹوڈنٹس. تسلسل سے میں نے پہلے بھی کہا، پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب نے جی ایچ کیو میں کچھ طلباء سے بات چیت کی جس کی گفتگو کے کچھ شارٹس سامنے آئے جی، اور پھر اس کے اوپر ایک پی ٹی آئی نے بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کی اور اس پہ بہت ایک نیشنل ڈیبیٹ بھی ہوئی. آج خبر سامنے آئی ہے، آج شارٹ سامنے نہیں آئے. آج کوئی وائس نہیں ہے، نہ اسٹوڈنٹس کے ہمارے پاس کویشچنز ہیں، نہ آرمی چیف کا ایگزیکٹ جواب ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ویژول ضرور موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک خبر موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ایگزیکٹ کویشچن آنسرز کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کویشچن آنسرز. لاسٹ ٹائم جب آرمی چیف کے صرف آنسرز بھی سامنے آئے تھے تو اس سے بڑی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تھی، لیکن اس بار جو ہے وہ آنسرز بھی جاری نہیں کیے گئے اور کویشچنز تو پہلے بھی جاری نہیں کیے گئے تھے. ویسے تو میرے خیال میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے سپہ سالار سے کیا سوال کرتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں، بچے کیا سوال کرتے ہیں اس ایٹماسفیئر میں، اور کتنا کنٹرولڈ ایٹماسفیئر ہے، کتنی اوپن کویسچنز ہیں، تو یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ. ویسے ہم نے ایک تقریب وہ کی تھی کور کمانڈر کوئٹہ کے ساتھ کوئٹہ میں، اور کویشچن آنسرز کی تو وہ 4-5 گھنٹے کی تھی اور بڑا اوپن کویشچن اینڈ آنسرز تھے. اس میں تو زیادہ ایڈٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی. ہاں، ابھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر لمز گئے ہیں، اس پر بھی ایک کافی مطلب تنازع پیدا ہوا. بچوں نے اندر کیا سوال کیے اور باہر کیا ہوا، اس پر بھی ایک سیاسی. اچھا، یہ جتنی ایکٹیویٹی ہے آرمی چیف کی ہو، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہو، اس پر ایک سیاسی جماعت ہی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. پی ٹی آئی مثلا آپ پی ٹی آئی، اور کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ سپہ سالار گئے ہیں، کور کمانڈر گئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر گئے ہیں، انہوں نے کیا بات کی ہے، کیا سوال ہوا ہے. ایک جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ جی یہ گئے ہیں تو یہ ہم پر حملہ ہو گیا، وہ اس کو اپنے اوپر حملہ لے کر تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو بنانے لگ جاتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن زیادہ ٹھیک بات یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود جو ہے فوجی جو کمانڈرز ہیں وہ مسلسل یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور سوالوں کے جواب دے. اچھا، پی ٹی آئی کا بھی موقف ہے اس حوالے سے کہ یہ یوتھ کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے، ان کا اپنا بیانیہ ہے، اس کو تحریک انصاف سے خاص طور پر جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. یہ وہ حکومت کی طرف سے بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف سے جوڑے، حالانکہ تحریک انصاف کا ان سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، جب وہ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس کا جواب دیتے ہیں، جب ان کے آفیشیل مطلب لوگ اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے نا. مطلب بچوں سے گفتگو ان کی رہے چیف کی، وہ ایک الگ بات ہے. آپ اس میں ایک فریق کیوں بن جاتے ہیں؟ آپ کے سرکار جو پولیٹیکل پارٹی کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ اس میں فریق کیوں بن جاتے ہیں؟ باقی سیاسی جماعتوں کے تو نہیں بنتے ہیں نا. تو میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. وہ کیسے خود کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں جب ان کے عہدیدار اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے ٹویٹر ہینڈل سے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو وہ خود کو بری ذمہ اس سے کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا. ایک بات جو انہوں نے کی کہ جب بھی ریاست ان عناصر پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. تو یہ جواب ہے آرمی چیف کا. جو بات ہم کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جب بھی ریاست ان عناصر پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ پھر جواب اور سوال کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا. مطلب ہے کہ جب قانون حرکت میں آتا ہے، جب ریاست کوئی ایکشن لیتی ہے تو پھر ہمیں جھوٹے بیانیوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے. بلا وجہ تنقید کے حوالے سے بھی ان کی سٹیٹمنٹ سامنے ہے
کہ ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی چاہیے. مطلب کہ یہ بھی ان کا مطلب ہے کہ اپنا کام کریں. نوجوانوں کو ان کا مقصد ہے کہ آپ اپنے حصے کی, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور بلا وجہ تنقید کی بجائے اپنی توجہ. آپ نے پہلا فقرہ نہیں نہ پڑھا, آپ نے اگلا فقرہ سنا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ملک کی ترقی کے لیے. بہرحال ایک میسیجنگ ہے, مطلب جیسے ہر ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آرمی چیف کو نوجوانوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے یا پاکستان کا آئین انہیں یہ کرنے سے روکتا ہے. وہ ان کو اجازت ہے, وہ پاکستان کے آئین کے تحت وہ نوجوانوں سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں. وہ جاتے ہیں, اوپنلی کویسچن آنسرز ہوتے ہیں, وہ ان کا جواب دیتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے, وہ اپنی جگہ افسوسناک ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ. وہ بھی جائیں یونیورسٹیز میں, وہ اپنے لیڈرز کو کہیں, اسد کیسر کو, عمر ایوب کو, وہ جائیں یونیورسٹیز میں جا کر وہ بھی سوالوں کے جواب دیں. ابھی مریم نواز بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں گئے, توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. مریم نواز بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں گئی ہیں اور وہ بھی یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ کلچر موجود ہے کہ پالیٹیشنز, لیڈرز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, اور اس ڈائلاگ کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے, پاکستان میں اس کا روایت نہیں تھی لیکن اس کی روایت اب پڑ رہی ہے, تو اس کو قائم رہنا چاہیے. ہمیں اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے اور باقیوں کو بھی کہنا چاہیے. اور میری نوجوانوں کو بھی یہ بات, نوجوانوں کو بھی ایک بات ہے, آپ سوال کریں, سوال کرنا آپ کا حق ہے. آپ تنقید کریں, تنقید کرنا آپ کا حق ہے, لیکن آپ ریڈیکیول نہ کریں. آپ, میرا مطلب کسی پولیٹیکل پارٹی کا آرگن بن کر وہاں نہ بیٹھیں. دیکھیں, اٹس اے ہیلدی ڈیبیٹ. آپ کو سوال جواب ہیں, آپ ملک کے مسائل, کسی چیز پر سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور سوال کریں, تحمل سے جواب سنیں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں کو پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹیویٹی کرنے لگ جائیں. اس طرح یونیورسٹیز میں دیکھیں, ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ یونینز پہلے بند ہوئیں, اس کی بھی میں کسی حد تک ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز اور نوجوانوں کو دیتا ہوں کہ اتنا وائلنس, اتنا ایگریشن ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ جب تک ہم اسٹوڈنٹ یونینز ختم نہیں کریں گے طلباء پڑھ نہیں سکتے. لیکن صاحب, آپ کو نہیں لگتا اسٹوڈنٹس کو تھوڑا مارجن تو ملنا چاہیے؟ اب کیا کریں اسٹوڈنٹس؟ نہیں, اسٹوڈنٹس کو بیہیو کرنا ہمیں سکھانا چاہیے, مارجن نہیں ملنا چاہیے. ہمیں انہیں ایتھکس سکھانے پڑیں گے, ہمیں بتانا پڑے گا کہ مہذب ڈائلاگ کیسے ہوتا ہے. ہمیں ان کی بدتمیزی کو انکریج نہیں کرنا, ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی بات کرنی ہے, آپ نے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کر وہاں نہیں بیٹھنا, آپ نے کویسچن کرنا ہے. جب یہ کویسچن آنسر سیشن ہے, اسٹوڈنٹ کا کام کویسچن کرنا ہے, اس کا کام کسی جماعت کا بیانیہ وہاں کھڑے ہو کے بیان کرنا نہیں ہے. وہ وہاں موجود ہے کسی ایک سوال کرنے کے لیے ملک کی معیشت پر, دفاع پر, حالات پر, سیاست پر, ہر چیز پر اس کو کسی جماعت کے بیانیے کو بیان کرنے کی بجائے یا وہاں کسی جماعت کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. میرے خیال میں یہ ڈیبیٹس دنیا میں ایسی ہی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے یونیورسٹیز کو, اداروں میں ہیلدی ڈائلاگ کرنا ہے, اسے اوول آفس کی طرح کا دفتر نہیں بنانا جیسے زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان ہوا ہے. اس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے, تو وہ کوئی اچھا کلچر نہیں ہے. ہمیں اسٹوڈنٹس کو یہ تہذیب سکھانی ہے کہ انہوں نے سوال کیسے کرنا ہے, پھر اس کا جواب سننا ہے, پھر آرگومنٹ کیسے کرنا ہے. بدتمیزی از نو کلچر, اور اس کو کوئی انکریج نہیں کر سکتا. لیٹس سی, آگے بڑھتے ہیں. مزمل صاحب, بات ایم کیو ایم کے حوالے سے, پی ایس پی کے حوالے سے, خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑی ایک عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا مصطفیٰ کمال صاحب کے وزیر بننے کا. از اٹ پاسبل؟ اچھا, میں نے تھوڑی اس پر بات کی ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں, خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے درمیان اچھے تعلقات نہیں ہیں, یہ بات سب کو پتہ ہے. اس میں کوئی ایسا, یہ کوئی میرا مطلب خفیہ بات تو ہے نہیں. انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا مرجر ایک غیر معمولی بات تھی اور تلخیاں موجود ہیں, آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ تلخیاں موجود ہیں. اب صورتحال کیا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کی اور انیس قائم خانی صاحب کی پارٹی کی تنظیم پر گرفت خالد مقبول صدیقی سے زیادہ ہے.
خالد مقبول صدیقی کے ساتھ جو لوگ ہیں، کچھ انیس قائم خانی کے ساتھ لوگ ہیں، تو یہ دو دھڑوں میں بات چل رہی ہے۔ ایسے تو خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اپنے وزیر بننے کا بھی نہیں پتہ تھا، تو اب انہیں مصطفیٰ کمال کے وزیر بننے کا بھی نہیں پتہ، اور مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ان کو بھی اپنے وزیر بننے کا نہیں پتہ۔ پتہ نہیں یہ کون سی خدائی طاقتیں ہیں جو ان کو وزیر بناتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ وزیر 3 دن سے میڈیا میں نام چل رہا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں نا غلط فیصلہ، غیر معمولی فیصلہ تھا پی ایس پی کا اور ایم کیو ایم کا ملنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا نام تو 3 ہفتوں سے چل رہا تھا کہ وہ وزیر بن رہے ہیں، اور ان کا نام آ رہا تھا، 2 دن سے چل رہا تھا، اخباروں میں چھپا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ان کو نہیں پتا تھا؟ انہوں نے اپنے طور پر ان کی امپورٹنس شو کی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ لہذا لیکن یہ ایک ایم کیو ایم کے اندر ہمیں آہستہ آہستہ جو ڈفرینسز ہیں وہ اب پبلک ڈومین میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی ایک سخت لڑائی ہوئی ایک نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ اب ہمیں مصطفیٰ کمال کے وزیر بننے پر بھی تھوڑی دوسری طرف جو ایم کیو ایم کا دوسرا دھڑا ہے، اینٹی مصطفیٰ کمال، ان میں چبھن محسوس ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں مانتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال خالد مقبول صدیقی کی آشیرواد سے وزیر نہیں بنے ہیں۔ اگر کوئی خالد مقبول صدیقی صاحب سے پوچھتا تو وہ مصطفیٰ کمال کا نام نہ دیتے، وہ کبھی بھی مصطفیٰ کمال کا نام نہ دیتے۔ تو میرے خیال میں یہ جو آپسی لڑائی ہے اب یہ کہاں جا کے رکے گی، اور جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے وہ کب تک اکٹھا رکھ سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ کامران ٹسوری صاحب ہیں، فاروق ستار صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال کے ساتھ انیس قائم خانی اور دیگر سارے لوگ ہیں۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ جو کامران ٹسوری صاحب ہیں انہوں نے انیس قائم خانی صاحب کو کہا کہ میں رمضان میں مختلف ٹاؤنز میں جانا چاہتا ہوں، تنظیم آپ کے کنٹرول میں ہے، تو ذرا وہاں میرا شاندار استقبال ہونا چاہیے۔ تو انیس قائم خانی صاحب نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہیں کہ وہ ہمیں کہیں تو ہم آپ کا شاندار استقبال کروائیں گے، ورنہ شاندار استقبال کیوں کروایا جائے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر اس وقت مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول، کہتے ہیں تنظیم ساری خالد مقبول صدیقی صاحب کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ تنظیم ساری مصطفیٰ کمال صاحب کے کنٹرول میں ہے، اور جو لابنگ ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی مضبوط ہے ان کے ساتھ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتا ہے کسی کو پارٹی چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سونے نہیں دوں گا۔ اچھا، اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انہی کے جانے کا زیادہ خطرہ ہے کہ کسی نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ اب مصطفیٰ کمال تو ایم کیو ایم شاید نہ چھوڑ کے جائیں، وہ دوبارہ پی ایس پی کیوں بنائیں گے، وہ تو ایم کیو ایم کی صدارت یا سربراہی لینا چاہیں گے۔ اور دوسری طرف کامران ٹسوری، دیکھیں ہر کوئی یہ آنکھ لگائے بیٹھا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کے بعد اس کا چانس ہے۔ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے جانا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہی از اے ویک لیڈر، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر وہ کرنٹ نہیں ہے جو ایم کیو ایم کو چلانے کے لیے ایک کرنٹ چاہیے، وہ ایک ویک لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ مفاہمت کرتے ہیں۔ مثلا ایم کیو ایم کے اندر یہ بھی بڑی بات ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب 8 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے پوری گورنمنٹ کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس 22 سیٹیں ہیں، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ آپ بات سمجھے نا، ایم کیو ایم کے اندر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے دیکھیں خالد مقبول صدیقی صاحب کیا کرتے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں 8 سیٹوں سے قابو نہیں آ رہا، ہماری 22 سیٹیں ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب کے منہ سے زبان نہیں نکلتی، بیانیہ رکھیں نا، بیانیہ پہ ڈٹے رہیں۔ وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ وہ پارٹی لیڈر ہیں، 22 سیٹوں کے پارٹی لیڈر ہیں، جن کی جیب میں 22 ایم این اے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن کی جیب میں 22 ایم این اے ہوں، وہ لیڈر تو سامنے بڑھ کے نظر آنا چاہیے نا کہ وہ بہت بڑا اتحادی ہے، 22 ایم این اے ہیں اس کے پاس، 22 ایم این اے اس کے ڈسپلن میں ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے سیاسی طرز عمل سے یہ نہیں لگتا کہ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت جس کے 22 ایم این اے ہیں اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ مولانا جیسی سیاست کے لیے بھی ایک بڑا جگرا چاہیے، جو میرے خیال سے خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں شاید مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہے، شاید کامران ٹسوری، دیکھیں نا کامران ٹسوری صاحب کہتے ہیں مجھے 1 گھنٹے کے لیے دے دیں حکومت، میں ڈمپر مافیا کو شکست دے دوں گا، میں ایکسیڈنٹس کو ختم کرا دوں گا جو تواتر سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ۔ دیکھیں وہ بھی اسپائر کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو حاصل کرنے کا۔ اس وقت کیا ہے، ایم کیو ایم کے ورکر کو مصطفیٰ کمال صاحب اسپائر کر رہے ہیں،
کہا جاتا ہے کہ جب حیدرآباد میں مصطفیٰ کمال صاحب آئیں تو ورکر کا جوش و خروش اور ہوتا ہے، جب خالد مقبول صاحب آئیں تو ورکر کا جوش و خروش موجود نہیں ہوتا ہے۔ اسی ورکر کو کامران ٹسوری صاحب بھی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی چیریٹی سے، جنراسٹی سے، اپنی لیڈرشپ سکلز سے، کہ میں ایم کیو ایم کا مستقبل کا لیڈر ہو سکتا ہوں اور میں ایم کیو ایم کو لے کے آگے چل سکتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم کیو ایم کو لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ تو یہ ٹگ آف وار ہمیں ایم کیو ایم میں نظر آتی ہے، اور اس ساری ٹگ آف وار میں خالد مقبول صدیقی صاحب کی جو ویک لیڈرشپ ہے وہ ضرور نظر آتی ہے، کہ سب کو اس بات پر اتفاق ہے کہ جی خالد مقبول صدیقی، ہاں یہ ضرور ہے کہ مصطفیٰ کمال کو جو روکنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہم نہیں آ سکتے تو خالد مقبول صدیقی رہ لیں، ورنہ کہیں ہم ان کو ہٹایا تو کہیں مصطفیٰ کمال نہ آ جائیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ایم کیو ایم میں چینج آف لیڈرشپ ہوگا، کیونکہ اس کے ورکر کی بھی ڈیمانڈ ہوگی، اور وہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ایم کیو ایم کو ایک لیم ڈک کے طور پہ زیادہ عرصہ آگے چلایا جا سکتا ہے۔ ورکرز خود اتنے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے ایم کیو ایم کے، تو خود ورکرز پہ بہت ایک کوسچن مارک ہے۔ ورکر کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے نا، اور ورکر اس لیڈرشپ کو کیا خالد مقبول صدیقی میں دیکھتا ہے، مصطفیٰ کمال میں دیکھتا ہے، کامران ٹسوری میں دیکھتا ہے؟ لیکن نا اس وقت تو تین نام ہیں سامنے ہمارے سامنے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں، لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کے بعد جو دو کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں جن کے درمیان ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، وہ کامران ٹسوری اور مصطفیٰ کمال ہیں، کہ اگر خالد مقبول صدیقی کو ہٹایا جائے تو پھر کون ہوگا؟ کیا کامران ٹسوری ہوں گے یا مصطفیٰ کمال ہوں گے؟ اب یہ ایم کیو ایم کے ورکر کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو زیادہ پسند کرتا ہے یا کامران ٹسوری کو پسند کرتا ہے۔ پچھلے دنوں دیکھیں نا، اب اس خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ کچھ ورکر کامران ٹسوری صاحب کو پسند نہیں کرتے، جو ایک فطری بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلا جو نوٹیفیکیشن تھا جس پر ایم کیو ایم کے رات کو ٹوٹنے کی خبریں آ گئیں، جس میں کہا گیا مصطفیٰ کمال صاحب نے وہ چھوڑ دیا گروپ، وہ بھی کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن تھا جس پر تنازع پیدا ہوا، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بعد میں وہ واپس ہوا۔ تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر یہ جو کیبنٹ ایکسٹینشن کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب آگے آئے ہیں، وزیر بنے ہیں، اس کو بھی تھریٹ فیل کیا جا رہا ہے کہ جی اب مصطفیٰ کمال صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب کے برابر آ گئے ہیں، بالکل ٹھیک، اور وہ بھی وزیر ہیں، تو وہ اب آگے لیڈرشپ کے اب دیکھیں نا، جو تین کینڈیڈیٹ ہیں تینوں گورنمنٹ میں ہیں۔ کامران ٹسوری گورنر ہے، لیڈرشپ کے لیے اسپائر، لیکن دیکھنا یہ اداروں کے قریب کون ہے۔ مصطفیٰ کمال سب سے بڑی جنگ تو یہی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے ادارے بھی دیکھیں گے کہ ورکر کس کے ساتھ ہے، کون لیڈ کر سکتا ہے، کس کی زیادہ ایکسیپٹنس ہے۔ ڈز اٹ میٹر؟ ٹھیک ہے، ہاں مجھے یہ ذاتی طور پر ٹھیک ہے۔ یوکرینی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی ملاقات، بڑی گرم جوشی سے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ قرض $2 ارب سے زائد کا قرض، یہ معاہدہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ کل ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات تھی، موضوع بحث تھی، اور آج ایک یہ ملاقات ہے۔ دونوں میں کتنا فرق؟ واضح فرق۔ اس کے بعد پورا یورپ کھڑا ہوا ہے زیلنسکی کے ساتھ، اور برطانیہ نے جو یہ 2.23 بلین پاؤنڈز ہیں جنہیں اب ہم ڈالر میں کنورٹ کر کے بتا رہے ہیں، اس قرض کی ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرض ہم یوکرین سے واپس نہیں لیں گے، یہ ہم روس کے اثاثے جو ہم نے ضبط کیے ہوئے ہیں ان سے واپس لیں گے، اور بھی یورپ جو قرض دینے جا رہا ہے یوکرین کو، وہ اس شرط پہ مل رہا ہے کہ وہ یوکرین واپس نہیں کرے گا، وہ رشین اثاثوں سے واپس لیا جائے گا۔ ٹرمپ کا فارمولا یہ ہے کہ ہم نے پیسے یوکرین سے لینے ہیں، یورپ کا فارمولا یہ ہے کہ ہم نے پیسے یوکرین سے نہیں لینے ہیں، ہم نے روس سے لینے ہیں، اور اس کے لیے روس کے جو اثاثے ہمارے پاس ہیں ضبط ہوئے میں، ہم وہ ان سے وہ قرض وصول کر لیں گے۔ آپ بیسک فرق دیکھیں، اسی لیے ٹرمپ کو پرو رشیا کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پیسے تو میں نے یوکرین سے لینے ہیں، یورپ کہہ رہا ہے پیسے تو میں نے روس سے لینے ہیں۔ بہرحال ابھی تو یورپین سربراہی اجلاس ہے، لیکن زیادہ بڑا اجلاس جو ہے وہ 6 مارچ کو ہو رہا ہے، جس میں یورپ اپنی نئی ڈیفنس کیپیبلٹیز کے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ یورپ اپنی کو مشترکہ فوج بنانے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے جو فوجی ایک یونائٹڈ آرمی بنا سکتا ہے، اس کے یونائٹڈ اسلحہ ہوگا، وہ اکٹھی آپریٹ کر سکتی ہے، اس میں کیا اور ملکوں کی فوج کو وہ شامل کر سکتے ہیں، جو ملک فوج دے سکتے ہیں
ان کو یورپ اپنی فوج میں بنا سکتا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مین پاور نہیں ہے، اور اب یو ایس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیٹو کو فنڈ نہیں کر سکتے. تو اب نیٹو کے پیرلل کیا کوئی دفاعی سیٹ اپ اور نظام اور ڈھانچہ یورپ بنانے جا رہا ہے، کیونکہ نیٹو آبسلیٹ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. تو کیا یورپ اپنا کوئی فوج بنانے جا رہا ہے، اپنا کوئی ڈیفنس سسٹم بنانے جا رہا ہے؟ اس میں وہ اور کس کس کو ساتھ لیتا ہے، فوج کہاں سے لے گا، مین پاور کہاں سے لے گا، اسلحہ کہاں سے لے گا، پیسے کتنے ڈالے گا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں، لیکن اگلے ایک ہفتے میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اور یہ ساری تبدیلیاں روس یوکرین لڑائی کے تناظر میں. لیکن مزمل صاحب میں پھر وہیں پر آؤں گی. ایک پکچر دیکھیں، ایک یہ ہمارے سامنے ہے، اور ایک کل ایک تصویر تھی وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں. اب دیکھیں نا، برطانیہ اور امریکہ بھی بیشتر ممالک کا سپورٹ یوکرینی صدر کے ساتھ، بہترین اتحادی رہے ہیں. ہم نے پچھلے ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ اور امریکہ کو ہر جگہ اکٹھے دیکھا ہے. ہمیں ہمیشہ یہی لگا ہے کہ برطانیہ تو امریکہ کی جیب میں ہے. آپ 9/11 کے بعد دیکھ لیں، عراق وار میں دیکھ لیں، کویت وار میں دیکھ لیں، لیبیا میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، اسرائیل حماس کی لڑائی میں دیکھ لیں، ہمیں قدم بہ قدم نظر آتے تھے امریکہ اور برطانیہ. اور کبھی نہیں دیکھا کہ برطانیہ نے امریکہ سے کوئی اختلاف پیدا کیا ہو، برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ چلنے سے انکار کیا ہو. بات صحیح ہے یا غلط ہے، برطانیہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نظر آیا ہے کہ اوول میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد برطانیہ میں زیلنسکی کو جو اتنا زبردست استقبال، کنگ چارلز بھی انہیں ملے ہیں، اور سوٹ نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے. اور سب کہہ رہے ہیں کہ کنگ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر انہوں نے سپر پاور پریزیڈنٹ کے سامنے یہ کپڑے پہنتا ہے. اور برطانیہ نے $2.25 بلین دینے کا اعلان کیا ہے. اب اور یورپین کو بھی دیکھیں نا، برطانیہ تو خود یورپین یونین چھوڑ چکا تھا، اب برطانیہ پھر یورپ کو اکٹھا کرنے لگا ہوا ہے اور زیلنسکی کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے، اور اگلے ایک ہفتے میں ہمیں بہت دنیا میں بڑے بڑے فیصلے بھی نظر آئیں گے. اور جو سربراہی ہے یورپی کانفرنس کی، یورپی یونین کانفرنس، وہ بھی ایک بہت بڑی. ہاں، لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کتنے ملک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کتنے ملک جو ہیں وہ روس یوکرین میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ یورپ نے بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے. اگر امریکہ روس کے ساتھ جاتا ہے تو پھر یورپ کیا کرے گا؟ تو یورپ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ یورپ خود روس سے صلح کرے گا، یا یورپ اس وقت روس کے ساتھ لڑنا افورڈ کر سکتا ہے یوکرین کے سر پہ، یا یوکرین کو تنہا چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یوکرین بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں $250 بلین چاہیے. وہ بھی کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. یہ تو ابھی صرف 3 بلین بھی نہیں ہے جو دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یورپ سے یہ لڑائی لڑنے کے لیے $250 بلین چاہیے. اب کیا یورپ $250 بلین دینے کی پوزیشن میں ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. پھر فوج کیسے بنائے گا یورپ کی مین پاور کی؟ وہ ایک ویلفیئر سٹیٹس ہیں، اور وہ بہت کچھ ہے. لیکن ایک سوشل میڈیا پہ لڑائی جاری ہے، اور جو امریکی نائب صدر ہیں وہ اسکینگ کے لیے گئے ہیں، وہاں پر بھی احتجاج ہوا ہے. تو ایک امریکہ کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے، یورپ کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے، لیکن شکر ہے اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کوئی سینٹر آف سٹیج نہیں ہے، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مزمل صاحب. اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.